اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈبے والا دودھ انسان کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے؟ مصنوعی دودھ آخر کن اجزاء کے مرکب سے بنتا ہے، اور جب یہ دودھ کسی انسان کے معدے میں پہنچتا ہے تو کن کن بیماریوں کو جنم دیتا ہے؟ آج ہم آپ کو انہی سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ مصنوعی دودھ معصوم بچوں کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو حقائق پر مبنی اس معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھیے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس قاتل زہر سے بچ سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، قدرت نے دودھ کی صورت میں انسان کو ایک بیش بہا قیمت سے نوازا ہے۔ پیدا ہونے والے ہر بچے کو غذا کے طور پر ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے، اور ڈاکٹرز بھی اس بات کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق کے بعد یہ انکشاف سامنے آیا کہ اگر پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہو تو ماں کے دودھ میں 35% اضافی قدرتی جزو شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ لڑکی کے پیدا ہونے پر اس کی جسمانی ضرورت کے مطابق قدرتی طور پر ماں کے دودھ میں وہ اجزاء شامل ہو جاتے ہیں جو اس کی نشو و نما کے لیے موزوں ہوتے ہیں، اور ماں کے دودھ کی تاثیر اور خصوصیات نومولود بچے کے لیے انتہائی کارآمد ہوتی ہیں۔ لیکن حضرت انسان نے سہولیات کی خاطر دودھ کو بھی ڈبوں میں پیک کر کے سیل کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ اس کو محفوظ بنانے کے لیے کئی طرح کے خطرناک کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مصنوعی طریقوں سے بھی ڈبے والا دودھ بنایا جا رہا ہے۔ شاید آپ یہ بات نہ جانتے ہوں، مگر مصنوعی طریقے سے تیار کردہ دودھ کے حوالے سے سیفٹی سروس کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر 41% کمپنیز عمل نہیں کرتی۔ اس سروے کے دوران کئی سیمپلز میں ایفلیٹاکسن M1 نامی خطرناک کیمیکل پایا گیا، جو کہ دودھ دینے والے جانوروں کے جسم میں افزائش پاتا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب جانور پلاسٹک کی اشیاء کھاتے ہیں یا پھر گندے جوڑوں اور نالوں میں نہاتے ہیں تو یہ کیمیکل ان کے جسم میں بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ ورلڈ آرگنائزیشن کی جانب سے کیے جانے والے اس سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ 1.2% سیمپلز میں جانوروں کو دی جانے والی مختلف ادویات کے اثرات موجود تھے۔ یہ ادویات انسانی جسم کے لیے بے حد خطرناک ہوتی ہیں۔ مصنوعی طریقے سے بننے والے دودھ میں سے 7% ایسے سیمپلز بھی ملے جو کہ پینے کے قابل نہیں تھے۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب اگر بات کی جائے فریش دودھ کی، تو اس حوالے سے بھی آئے روز کئی ویڈیوز سامنے آتی ہیں جس میں وہ شخص آپ کو گھر کی دہلیز پر دودھ فراہم کرتا ہے۔ فریش دودھ میں ملاوٹ کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، اور جو پانی دودھ میں ملایا جاتا ہے وہ کسی ندی یا پھر نالے سے لیا جاتا ہے۔ اس کے کئی ثبوت آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گے، اور ملاوٹ والے اس دودھ میں بھی بیشتر قسم کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ لیکن چند بڑی کمپنیز جیسا کہ اولپرز، ملک پیک اور حلیب اس فیلڈ کی مانی جانی کمپنیز شمار کی جاتی ہیں۔ ان کے سیفٹی معیار کافی عمدہ ہوتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ فوڈ اتھارٹی ان کی نگرانی کرتی ہے۔ ان فیکٹریز میں دودھ کو پاسچرائز کیا جاتا ہے، جس سے دودھ کی کوالٹی میں کمی نہیں آتی اور اس میں موجود نقصان دہ جراثیم مر جاتے ہیں۔ پاسچرائزیشن اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں دودھ کو 150 سے 300 ڈگری سیلسیس تک ابالا جاتا ہے۔ جہاں اس عمل کے فوائد ہیں، وہیں اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے وہ بیکٹیریاز یا مائکرو آرگنز مر جاتے ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے مفید ہوتے ہیں، جیسا کہ لیکٹک ایسڈ، جو کہ ہمارے معدے کے افعال کو درست رکھنے میں معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈبے والا دودھ فیکٹری میں کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے چند مراحل ہیں۔ سب سے پہلے ڈیری فارموں سے فریش ملک اکٹھا کر کے فیکٹری تک لایا جاتا ہے، جس کے بعد فی لیٹر دودھ میں موجود فیٹس اور دیگر اجزاء کا معائنہ کیا جاتا ہے، جس کا مقصد متوازن نیوٹریٹینٹس کی جانچ پڑتال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دودھ کو پروسیسنگ پلانٹ میں لے جایا جاتا ہے اور بڑے بڑے کنٹینرز میں ڈال کر اسے گھمایا جاتا ہے تاکہ فیٹس کو علیحدہ کیا جا سکے، جس کے بعد کشیدہ کردہ اس دودھ کو پاسچرائز کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں 15 سیکنڈز کے لیے دودھ کو 150 سے 300 ڈگری سیلسیس تک ابالا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس دودھ کو ایک کوک کنٹینر میں شفٹ کیا جاتا ہے، جہاں اس میں وٹامن اے اور وٹامن ڈی مصنوعی طریقے سے ملائے جاتے ہیں۔ ان وٹامنز کو ملانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاسچرائزیشن کے دوران جو قدرتی اور فائدہ مند بیکٹیریاز مر جاتے ہیں، ان کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس دودھ کو مختلف سائز کے ڈبوں یا پاؤچز میں پیک کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دودھ فیکٹری سے مارکیٹس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت ڈبے والا دودھ تیار کیا جاتا ہے۔ شورا آفاق کمپنی صفائی کا خاص خیال رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چند گنی چنی کمپنیز کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے
کہ ان کمپنیز کی جانب سے تیار کردہ دودھ انسانی صحت پر زیادہ برا اثر نہیں ڈالتا، تاہم شیرخوار بچوں کے لیے یہ دودھ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بچے کو فیڈر سے پلایا جانے والا اکثر دودھ بچے کے لیے صحت مندی کی بجائے بیماری کا سبب بن رہا ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہمارے ہاں صاف اور شفاف پانی کا نہ ہونا ہے۔ صاف اور شفاف پانی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ بچوں کے لیے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ گھروں میں بچوں کی مناسب صفائی اور ستھرائی کا نہ ہونا بھی بچوں میں بیماریاں بڑھنے کا سبب بن رہا ہے۔ بچے کی بنیادی اور ضروری غذا ماں کا دودھ سمجھا جاتا ہے۔ ماں کا دودھ ایک مکمل غذا اور بیماریوں سے حفاظت اور بحالی کا بہترین ذریعہ اور ہتھیار مانا جاتا ہے، کیونکہ ایسے تمام تر غذائی اجزاء جن کی انسانی جسم کو ضرورت ہو سکتی ہے ماں کے جسم میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ انسانی بدن کے لیے ماں کے دودھ سے اچھی خوراک کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ پیارے ساتھیوں، بھینس، گائے اور بکری کے دودھ میں اگرچہ مطلوبہ غذائی اجزاء تو پائے جاتے ہیں، لیکن تناسب اور توازن کے لحاظ سے ماں کا دودھ ہی بہترین ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبی ماہرین کے مطابق ایسے افراد جو بچپن میں شیرخواری کی پوری مدت میں ماں کا دودھ پیتے ہیں، ان کے جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نومولود بچے کو ماں اپنا دودھ پلائے۔ کم از کم 6 مہینے متواتر بچے کو لازمی دودھ پلانا چاہیے، اور یہ بچے کا حق بھی ہے۔ اسی طرح اگر فیڈر سے دودھ پلانا مجبوری ہو تو ہر بار فیڈر کو تیز گرم پانی سے دھونے کے بعد بچے کو دودھ پلایا جائے۔ دھیان رہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ بچے کو بکری، گائے یا بھینس کا دودھ ہی پلایا جانا چاہیے۔ خشک اور ڈبوں والا دودھ بھی بچے کے میٹابولزم کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ جدید طبی تحقیقات کی روشنی میں حقائق سامنے آئے ہیں کہ ماں کے دودھ میں نہ صرف مطلوبہ غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، بلکہ ایسے مفید اینٹی باڈیز بھی ہوتے ہیں جو بچے کو بیکٹیریاز، وائرسز اور جراثیم سے پھیلنے والی بیماریوں جیسا کہ تشنج، کالی کھانسی، نمونیا، خناق، ٹائیفائڈ، پیچس، فلو، پولیو اور معدے اور آنتوں کی سوزش کے خطرات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ فی زمانہ مندرجہ بالا امراض کے عام ہونے کی ایک بڑی وجہ ماؤں کا اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانا بھی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کل کی مائیں سمارٹنس کے چکر میں بچوں کو دودھ پلانے سے انکاری ہوتی ہیں۔ وہ ممتا کے حقیقی تقاضوں اور ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرتے ہوئے اپنے جگر گوشوں کو بیماریوں کے سپرد کر رہی ہیں۔ دودھ میں پائے جانے والے غذائی اجزاء میں نشاستہ، چکنائی، پروٹین، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، جست، فاسفورس، سوڈیم، آیوڈین، ریبوفلاوین، وٹامن 12، وٹامن سی اور وٹامن ڈی وغیرہ شامل ہیں۔ چونکہ نومولود نرم و نازک ہوتے ہیں، ان کا نظام ہضم کمزور ہوتا ہے۔ یوں قدرت نے بچوں کے لیے نرم غذا ہی یعنی ماں کے دودھ کا اہتمام کر کے نسل انسانی کی افزائش اور نشو و نما کا بہترین بندوبست بھی فرما دیا۔ بطور متوازن غذا دودھ کا روزانہ استعمال بچے کو ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ بچے کو جسم کی نشو و نما کے لیے روزانہ کیلشیم کی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اور ماں کا دودھ اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ کیلشیم ہڈیوں کی بناوٹ اور مضبوطی میں مدد کرتا ہے۔ یہ اعصابی افعال، پٹھوں کی تعمیر اور خون کے انجماد میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا ڈبے والے دودھ سے سب کو ہی گریز کرنا چاہیے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔